میں شامل ہوا اور غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، اس کے بعد یاد آیا تو بقیہ نماز پوری کی اور سجدہ سہو کر لیا تو کیا؟ داڑھی کا خلال کرنے اور دھونے کا حکم، انہوں نے نام نہیں لکھا اپنا، نہ لوکیشن بتائیے۔ کون سی داڑھی میں خلال ضروری ہوتا ہے اور کون سی داڑھی کو پورا دھونا ضروری ہوتا ہے؟ دیر آر ٹو ٹائپس آف داڑھیز۔ ایک داڑھی وہ ہوتی ہے جو بہت ہلکی پھلکی داڑھی ہو، جس میں آپ کے جو چہرے کی اسکن نظر آ رہی ہو صاف طور پر، اور وہاں چہرے کو یعنی اندر جڑوں میں پانی پہنچانا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اس داڑھی میں تو آپ کو پورے چہرہ اسی طرح پراپر دھونا پڑے گا جیسے عام لوگ چہرہ دھوتے ہیں جن کی داڑھی نہیں ہوتی۔ لیکن جو عام طور پہ لوگوں کی داڑھی ہوتی ہے، گھنی داڑھی ہوتی ہے، اس میں جڑوں میں پانی پہنچانا تکلف کرنا پڑتا ہے، تو اس میں پھر پوری داڑھی دھونا ضروری نہیں ہے، صرف داڑھی کا خلال کر لینا کافی ہے۔ کہ مسبوق یعنی جس کی 1 یا 2 یا 3 رکعتیں نکل گئی ہوں امام کے پیچھے، اس کو تو کھڑے ہونا تھا، اس نے غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیر لیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہہ رہے ہیں اگر میں امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوا اور غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، اس کے بعد یاد آیا تو بقیہ نماز پوری کی اور سجدہ سہو کر لیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، امام کے ساتھ اگر آپ نے سلام پھیر لیا غلطی سے، حالانکہ آپ نے تو کھڑے ہونا تھا، تو اگر السلامو کا لفظ مکمل ادا کر چکے ہیں زبان سے، السلامو، تو یہ پورا ایک رکن میں آپ چونکہ منتقل ہو چکے ہیں، اس لیے اب آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو اگر نہیں کیا تو نماز واجب الادا ہوگی۔ لیکن آپ نے السلامو کا لفظ پورا زبان سے نہیں نکالا، جیسے الصلاۃ تک پہنچے یا اس تک پہنچے، یا السلامو کا لفظ نکالا ہی نہیں، ویسے ہی گردن گھما لی امام کے ساتھ، تو اس سے کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، آپ اپنی نماز مکمل کر لیں۔ جب ہم عشاء کی 4 رکعت پڑھتے ہیں تو 3 رکعت وتر واجب ہو جاتی ہے، اگر ہم عشاء نہ پڑھیں اور وہ قضا ہو جائے تو کیا وتر بھی قضا پڑھنی ہوگی؟ جی ہاں، وتر کی بھی قضا ہے۔ اس بارے میں دلائل سے ایک کلپ انشاءاللہ وتر کے بارے میں مکمل ریکارڈ کرواؤں گا کہ وتر شرعاً واجب ہے یا عام سنتوں کی طرح نہیں ہے، اور اس کی قضا بھی لازم ہے۔ مندر میں ماربلز لگانے کی کمائی کا حکم۔ ہم لوگ ماربلز کا کام کرتے ہیں، جب ہم ہندو لوگوں کے گھر پر کام کرتے ہیں تو ان کے گھر میں مندر بھی ہوتا ہے اور ہمیں مندر میں بھی لگانا پڑتا ہے، تو کیا یہ جائز ہوگا اور اس کی کمائی حلال ہوگی؟ جی، ماربل لگانا جائز ہے، چاہے مندر میں ہو یا چرچ میں ہو۔ اس کو ہم گناہ میں تعاون نہیں کہیں گے، کیونکہ کوئی ایسی تعمیر کرنا جو گناہ کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال ہی نہیں ہو سکتی، تو وہ تو ناجائز ہے، اس کی آمدن بھی ناجائز ہے۔ جیسے مندر کوئی بنا رہا ہے، ایسا ڈیزائن کہ وہ مندر کے علاوہ مندر میں ہی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی وہ مندر کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال نہیں ہو سکتا، وہ اس ڈیزائن کا کمرہ، تو وہ کمرہ بنانا حرام ہوگا۔ لیکن آپ نے ایک کمرہ بنایا، وہ مندر کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، چرچ کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، رہائش کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو اس میں پھر اس کو بطور چرچ کے استعمال کرنا، یہ بطور مندر کے استعمال کرنا، یہ استعمال کرنے والے کا اپنا عمل ہے، آپ کا اس سے براہ راست تعلق نہیں ہے، تو اس لیے آپ کی آمدن کو ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ تو ٹائلیں تو کہیں بھی لگائی جا سکتی ہیں، اس میں اس کا براہ راست گناہ میں تعاون کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں نا کہ چاقو بنانا جائز ہے، حالانکہ وہ چاقو سے خربوزہ بھی کاٹا جا سکتا ہے، لوگوں کی گردنیں بھی کاٹی جا سکتی ہیں، لیکن جو ہے وہ اس کو گناہ میں تعاون نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز بناتا ہے جو گناہ کے علاوہ کسی چیز میں استعمال نہیں ہوتی، جیسے کوئی چرس بنا رہا ہے، ہیروئن بنا رہا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے گناہ میں استعمال ہوتی ہے، زیادہ تر گناہوں میں استعمال ہوتی ہے، تو وہ پھر ناجائز ہوگا اس کا بیچنا، اس کا خریدنا۔ تو اسی طرح مندر میں ٹائل لگانے میں جو ہے وہ اس لیے جائز ہے کہ وہ ٹائل لگائے بغیر بھی عبادت ہو سکتی ہے، ٹائل لگا کے بھی ہو سکتی ہے، ٹائل کا براہ راست اس بتوں کی عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، بت بنانا حرام ہوگا، یا ایسی چیز بنانا یا کوئی ایسی الماری جو بت ہی کے لیے استعمال ہو سکتی ہو، وہ بنانا بہرحال جائز نہیں ہے، اور اس کی پھر آمدن بھی حرام ہوگی۔ وضو میں کانوں اور قلموں کے درمیان والی جگہ دھونے کا حکم، انہوں نے بھی نام اور لوکیشن نہیں بتائی۔ اگر وضو میں چہرہ دھوتے ہوئے کانوں اور قلموں کے درمیانی جگہ دھونے سے رہ جائے کیونکہ بسا اوقات وہاں ہاتھ نہیں جا پاتا، تو کیا اس سے وضو ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، کیونکہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا ضروری ہے، تو یہ جو داڑھی کا حصہ ہے اس کے پیچھے جو کان ہے یہاں تک وضو میں چہرے کو دھونا ضروری ہے۔ والدین میں علیحدگی ہو جائے تو بچے کس کے پاس رہیں گے، کہاں رہیں گے؟ اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے، شوہر نشے کا عادی ہو، تو بچے کس کے پاس رہیں گے؟ اصول یہ ہے کہ جب میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے تو لڑکا 7 سال کی عمر تک ماں کے پاس رہتا ہے اور لڑکی 9 سال کی عمر تک۔ 7 سال کے بعد بیٹا باپ کے پاس آئے گا، لازمی دیا جائے گا اس کو، اور بچی کو 9 سال کے بعد لازمی باپ کے حوالے کیا جائے گا، چاہے وہ نہ بھی لے رہا ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب 7 سال کے بعد بچے کا باپ کے پاس رہنا اس میں تربیت کے حوالے سے وہ زیادہ یعنی فائدہ مند ہے، اور بچی کا 9 سال کے بعد۔ تو یہ تو شرعی ایک مسئلہ میں نے بیان کیا۔ البتہ باپ اگر خدا نخواستہ، ہاں اس مسئلے کو پہلے
مکمل اچھی طرح سمجھ لیں. جب بچہ ماں کے پاس رہے گا 7 سال کی عمر تک لڑکا, تو باپ اس سے ملتا رہے گا, ملنے پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. اور بعض فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہفتے میں 1 دن باپ کے ساتھ رات بھی گزار سکتا ہے وہ, یعنی رات گزارنے سے ماں روک نہیں سکتی. اور اسی طرح بیٹی کے ساتھ. اور جب بچے باپ کے پاس آ جائیں گے, یعنی بیٹی 9 سال میں اور لڑکا 7 سال میں, تو پھر باپ رہیں گے تو وہ باپ کے پاس, لیکن ماں سے ملنے سے روک نہیں سکتا. ماں جب چاہے گی بچوں سے ملے گی. اور ہفتے میں 1 آدھ دن رات بھی بچے ماں کے ساتھ گزار سکتے ہیں, یعنی باپ ان کو روک نہیں سکتا. تو اس طرح دونوں کی رعایت کی گئی ہے اور بچوں کی بھی رعایت کی گئی ہے. لیکن اگر باپ نشے کا عادی ہے اور اس میں یعنی ایسا نشہ ہے جس سے باپ کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے, اور پھر تو بچے کے بگڑنے کا بہت اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نشہ ہی ہو, چرس پیتا ہے, ہیروئن پیتا ہے, اور ایسے نشے کا عادی ہے کہ بچے کا بھی خراب ہونے کا خطرہ ہے, تو پھر باپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا, پھر ماں اپنے پاس ہی رکھے گی اس کو. والدین کی قبر پر سلام کہنے کا طریقہ. کیا قبر پر جا کر انفرادی سلام کہہ سکتے ہیں؟ مثلاً والد یا والدہ کی قبر پر جا کر خاص انہیں سلام کرنا. خالد فاروق صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں. نہیں, یہ ثابت نہیں ہے. میت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ جب تک کہ کوئی حدیث نصوص سے ثابت نہیں ہوں گے, ہم اپنے طریقے سے ان میں تبدیلی نہیں کر سکتے, کوئی رسم نہیں نکال سکتے. جب آپ قبرستان جائیں تو عمومی تمام مردوں کو سلام کرنے کا حکم ہے, السلام علیکم یا اہل القبور. لیکن الگ سے والدین کی قبر پہ جا کے ان سے سلام کرنا یا باتیں کرنا یہ ثابت نہیں ہے. بس جائیں ان کی قبر پہ دعا کر کے واپس آ جائیں. دیکھیں, احرام باندھنا لوگ سمجھتے ہیں ان چادروں کو, وہ چادریں احرام نہیں ہوتی. احرام میں انسان داخل ہوتا ہے عمرہ یا حج کی نیت سے, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, یہ پورا تلبیہ جب پڑھے گا عمرے کی نیت سے, تو اور وہ نیت کرے گا کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت سے یہ جیسے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں, حج کی نیت سے یہ کر رہا ہوں یا عمرے کی نیت سے کر رہا ہوں, وہ جب الفاظ کمپلیٹ ہوں گے اور تلبیہ ہوگا تو وہ احرام میں داخل ہو جائے گا, چاہے یہ ڈریس یعنی چادروں والا اس نے پہنا ہو یا نہ پہنا ہو. ہاں, اس احرام کے بعد اس پر لازم ہو جائے گا کہ اب وہ اپنا مرد ہے تو سلا ہوا لباس اتار دے, بلکہ یعنی وہ اس سے پہلے سلا ہوا لباس پہنے تاکہ احرام کی حالت میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی سلا ہوا لباس اس پہ نہ ہو. تو وہ احرام کی پابندیوں میں آتی ہے یہ چیز کہ آپ ان سلا کپڑا پہنیں. احرام وہ ہے نہیں. احرام کی جیسے اور پابندیاں ہیں, خوشبو نہیں لگا سکتے, بال نہیں توڑ سکتے, تو انہی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ آپ سلا ہوا مرد ہے تو سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا. تو اب بہتر تو یہی ہے کہ جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں عمرے کے لیے, حج کے لیے, تو اسی وقت آپ تلبیہ پڑھ کے گھر میں 2 رکعت پڑھ کے تلبیہ پڑھ کے آپ احرام کی نیت کر لیں, کیونکہ جتنی دیر آپ احرام کی حالت میں رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب حالت انسان کی یہی ہوتی ہے جب وہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے. تو جتنی دیر آپ, کیونکہ احرام آپ کا بہت لمبا ہو جائے گا تو اس لیے ثواب اس میں زیادہ ہے. لیکن آج کل لوگوں کو جو مشورہ دیا جاتا ہے اور لوگ جس پر عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی چادریں تو پہلے ہی پہن لو لیکن ابھی نیت نہ کرو, کیونکہ احرام کی پابندیاں لمبی ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ ایئرپورٹ پہ آدمی خوشبو لگا لیتا ہے غلطی سے, یا جو ہے وہ بال توڑنے پر پابندی ہوگی, سر ڈھانپنے پر پابندی ہوگی, تو ابھی اتنی ٹینشن میں کون آئے. تو جب جہاز میں اعلان ہوگا کہ میقات شروع ہونے والا ہے اس وقت ہم نیت کر لیں گے. تو لوگ ٹینشن سے بچنے کے لیے یہ کرتے ہیں. تو ویسے افضل یہی ہے کہ جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں اسی وقت آپ احرام کی نیت کر لیں. لیکن اگر کسی کو خطرہ ہے کہ مجھ سے مخالفت نہ ہو جائے تو پھر وہ جہاز میں بھی نیت کر سکتا ہے. بد نظری سے بہنوئی سے کتنا پردہ لازم ہے؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے. اگر بہنوئی گھر میں آئیں اور ان سے چہرے کے پردے کے سوا باقی پردے کے ساتھ بات چیت کریں تو کیا اس سے گناہ ہوگا؟ جی ہاں, جوان عورت پر لازم ہے کہ وہ بہنوئی سے چہرے کا پردہ بھی کرے. غیر مسلم کے نام کے ساتھ آئی ڈی یا ویزا بنانا. میں نے مفتی صاحب کے بیان میں سنا تھا کہ اگر کوئی اپنا ویزا بناتے ہوئے اپنا نام کسی ہندو وغیرہ کے نام کے ساتھ ڈال دے تو وہ سچ میں کافر ہو جائے گا. کیا یہ صحیح ہے؟ نیز اگر کوئی فیس بک یا انسٹاگرام وغیرہ پر ہندو لڑکی کے نام سے آئی ڈی بنا لے تو اس کا کیا؟ کسی ہندو یا عیسائی کا نام رکھنے سے تو کافر نہیں ہوگا, البتہ بہت بڑا جرم ہے یہ کہ آپ اپنی شناخت اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو بنا رہے ہیں. لیکن اگر ویزا بنانے کے لیے, آئی ڈی کے لیے, یا ویسے ہی آپ نے آئی ڈی بنائی اور فیک میں مذہب میں یہ ڈال دیا کہ میں ہندو ہوں, تو آپ پھر واقعی غیر مسلم ہو جائیں گے, اسلام سے خارج ہو جائیں گے. یعنی مذاق میں بھی اپنے آپ کو غیر مسلم کہنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اور ویزے وغیرہ کے لیے غیر مسلم شو کرا دینا اپنے آپ کو, یا فیس بک کی آئی ڈی پہ یہ شو کرا دینا کہ میں غیر مسلم ہوں, غیر مسلم لکھ دینا اپنے آپ کو, اس سے انسان واقعی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے.
البتہ صرف نام ہندو کا لگانے سے گناہ کبیرہ تو ہے یہ، کیونکہ آپ یہ کیسے راضی ہو گئے کہ آپ اسلام کی نعمت چھوڑ کر آپ اپنی یعنی لوگوں کو یہ شبہ میں ڈال رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں مسلمان ہوں بھی یا نہیں ہوں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے.